ہوتا, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی بیمار ہے, مر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہے. جمعہ تھوڑا جا لیٹ ہو جائے, کم سے اتنے بڑے تھے, جمعہ لیٹ ہو گیا ہے, ہم نے فلاں طرف جانا تھا تو جمعہ لیٹ ہو گیا ہے. کیسا انسان ہے یار تو, تجھے دین سے کیوں نہیں پیار, تجھے کیوں نہیں ہے الفت دین سے. تو کسی جگہ بھی چلا جائے نا, کسی مسجد میں بھی چلا جائے, کوئی بھی بندہ ہے نا جو دین کی بات کر رہا ہے, کاش تیرے اندر تڑپ ہوتی کہ یہ سنانے والا جو بھی ہے نا, یہ سنا کیا رہا ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی باتیں سنا رہا ہے. ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے, لیکن اپنے نبی کی باتیں سننے کی تو محبت کر سکتے ہیں نا دل میں. تو سب کرم ہوا ہے تو حضور کے صدقے وگرنہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات باقی رہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام چھوڑا نہیں ہے جو ہم نے کیا نہ ہو, جتنی بھی پچھلی امتوں میں گزرا ہے. کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی, کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا. محبت سے پڑھیے, کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی. ہاں کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی. اگر میں کسی اور امت میں ہوتا, میرے رب کائنات نے فرمایا اس امت کو میرے سب امتوں پر برتری دی ہے. ذرا غور کرو, عیسیٰ ہے, موسیٰ ہے, بڑے بڑے جید قسم کے نبی پیغمبر رسول ہیں, لیکن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, مولا کائنات یہ نبوت لے لے, یہ رسالت لے لے, یہ امت لے لے, یہ جاؤ جلال لے لے, اس آخری نبی کا مجھے امتی بنا دے. خوش بختوں خوش نصیبوں, اپنے اوپر اپنے آپ پر فخر کرو, اپنے اوپر فخر کرو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت کا سردار, جس امت کا نبی محمد رسول اللہ ہے, جن کے لیے تو سارا زمانہ ترستا رہا, نبی ترستے رہے, اس کا امتی بن جاؤ. کل قیامت والے دن جب اٹھو گے اس نبی کی امت میں اٹھو گے, اگر اس نبی نے کہا ادھر اذان ہو رہی تھی تو نماز کے لیے نہ گیا, ادھر تجھے پکارا ہو رہا تھا تو دین کی طرف نہ گیا. ہم باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کی, ہم باتیں کرتے ہیں تبع تابعین کی, اگر ایک جنگ لڑنے کے بعد واپس مدینہ میں پہنچے, ابھی زخموں پر پٹی بھی نہیں لگی ہوئی ہے, رب کا حکم آ جاتا ہے جاؤ دوسرے مارکے کی طرف, کوئی شخص یہ نہیں کہتا ہے اللہ کے نبی میں ابھی زخمی ہوں, میرا تو بازو کٹا ہوا ہے, میں نہیں جا سکتا. چل پڑتے ہیں, بے سر و سلامتی کے عالم میں چل پڑتے ہیں. ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں, صحابہ نے قربانیاں دی ہیں دین کے لیے, اپنے نوجوان اپنے جوان بچے قربان کیے ہیں, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے صبر کیا ہے, کسی کا والد چلا گیا, کسی کا جوان بھائی چلا گیا. ایسی بھی مثالیں ہوتی ہیں, ابھی شادی ہوئی ہے, رات گزری نہیں ہے, ابھی صحابی رسول غسل کی عالم میں آئے نہیں ہوئے, ادھر سے پیغام آ گیا جہاد کے لیے جانا ہے, اٹھ کے چل پڑتے ہیں, غسل بھی نہیں کیا ہے. نبی کا فرمان ہے ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا میری تازی نئی نئی شادی ہوئی ہے, ایک ماں کے لیے تو گھر سے نکلتا نہیں ہوں. قربان جو صحابہ تمہاری زندگی میں پڑے, تم نے اسی حالت میں میدان جنگ میں جا کر قربانی دے دی ہے, ابھی غسل بھی نہیں کیا تھا. میرے رب کے نبی نے فرمایا ہے اسے غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتے آ گئے ہیں. جب نبی کے دین پہ چلو گے تو پھر آسمان سے کیا آئیں گے, بولو کیا آئیں گے, فرشتے آئیں گے.
ابھی شادی ہوئی ہے، شادی کی رات ہے، ادھر سے پیغام آ گیا جہاد کے لیے جانا ہے، ابھی پاکی کی حالت میں بھی نہیں تھے، اٹھ کے چل پڑے، دل میں پہلے سوچا پھر کہا کہیں رسول اللہ نکل گئے ہیں تو جہاد سے رہ جاؤں گا، میدان جنگ میں جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے رب کے نبی نے فرمایا ان کی میت کو غسل دینے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ کبھی اس طرف بڑھ کے تو دیکھو یار، کبھی رسول اللہ کے ہو کے تو دیکھو یار، کبھی اپنے آپ کو سمجھو تو صحیح کہ ہم کون ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس راستے سے جایا کرتے تھے نا شیطان بھاگ جاتا تھا، شیطان کیا ان کے ساتھ بڑی فوج تھی، مال و دولت تھا، کیا تھا؟ ایمان تھا اندر۔ جہاں آپ کو ایمان کی دولت لے کے جاتی ہے دنیا کی دولت وہاں تک نہیں پہنچا سکتی۔ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، جب دنیا سے گئے ہیں تو پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، لیکن آج بھی بڑی امام شریف یا داتا علی اجویری کے دربار پہ چلے جائیں نا تو رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ دنیا میں رہو تو اس رب کے فرما بردار بن کے جاؤ، جب دنیا سے چلے جاؤ گے تو پھر اللہ رب العزت اس مقام کو بھی زندہ کرے گا، اس مقام کو بھی زندہ کرے گا۔ کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی، میرے آقا نے عزت۔ اچھا رسول سے کون کون محبت کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ بلند کریں، سارے کرتے ہیں۔ جمعہ صبح گڈی کس کی سڑانی ہے؟ اے میں نے دسو یار، آپ کو پتہ ہے یہ کس بسنت کس کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا تہوار ہے۔ تو آپ ہندوؤں کو راضی کرو گے یا اپنے نبی کو راضی کرو گے؟ اپنے نبی کو راضی کرنا ہے۔ اگر کوئی آس پاس اور بھی ہے نا تو اس کو کہ خدا دا خوف کر، بندہ بن جا، میرا نبی راضی نہیں ہوئے گا، میرا رب راضی نہیں ہوئے گا۔ تو میں نے دسو جس نے رب راضی نہیں ہے وہ پاویں لکھاں کروڑاں کھیلدا ہوئے، اس کی زندگی سکون آ سکتا ہے؟ وہ بولو نہیں آ سکتا، اس کی زندگی سکون۔ تو جس سے رب راضی ہے، قمیض ہے شلوار نہیں تھڑے تے بیٹھا ہے، رب دی عزت دی قسم اس دی زندگی سکون تو نظر آئے گا۔ اس کے پاس چھت بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں آپ کو، تو پھر اس رب کو راضی کر لو اگر اپنی زندگی میں سکون دیکھنا چاہتے ہو۔ کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی، میرے آقا نے عزت لی، کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی، میرے آقا حالانکہ محبت دینا نہیں پڑ دیا۔ کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی، میرے آقا فردیسیاں میری مجھے سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، فردیسیاں میری مجھے سے لے کر، فردیسیاں میری مجھے سے لے کر، کالی کملی میں اپنی، ہاں کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی، کیا خبر کیا مجھے کو ملتی، میرے آقا۔ آخری بات سماعت کرنی ہے، جذباتی بات نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کی امت نہ ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ کے نبی کی امت نہ ہوتے، جو ہمارے اعمال ہے، جو ہمارا کردار ہے،
اگر پہلی امت ایک غلط کام کرتی تھی رب کائنات کی طرف سے عذاب آ جایا کرتا تھا، لیکن میرے رب کائنات نے فرمایا ہے نبی جب تک آپ ان کے درمیان ہیں، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں میں ان پر عذاب نازل نہیں فرماؤں گا۔ ہمارے اپنے اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ہماری وجہ سے ہم پر عذاب نازل نہیں کرتا، ہمارے عمل تو اس قابل نہیں ہے اس رب کو ناراض کیے ہوئے ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں، ہم نے تو اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، کبھی قرآن کو پڑھ کر دیکھتے نہیں ہے، کھول کر دیکھتے نہیں ہے، کبھی ہم نے ذوق پیدا نہیں کیا ہے یہ قرآن پڑھ لے، یہ قرآن پڑھ لے یا حدیث پڑھ لے یا کسی عالم دین کی بات کو سن لے، یہ ذوق ہی ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کیبل کی فیس تو دے لیتے ہیں، بے حیائی والی چیز کو تو شریعام دیوار پر لٹکایا ہوتا ہے، فخر سے لٹکایا ہوتا ہے، اتنی بڑی اسکرین میں نے لا کے رکھی ہوئی ہے، دیکھتا کیا ہے دنیا جہان کی بے حیائی دیکھتا ہے، 5 اسٹار کیبل لگائی ہوئی ہے یا میں نے ڈش لگائی ہوئی ہے، اینٹینا لگایا ہوا ہے، بڑے فخر سے بتاتا ہے، لیکن جس چیز کو تمہیں سامنے کر کے رکھنا تھا وہ رب کا قرآن تھا، اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ مسلمان ذرا غور کر، رب نے فرمایا ہے نبی جب تک ان کے درمیان ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ بندہ اپنے مقدر پر فخر کرے، اللہ رب العزت نے آخری نبی کا امتی بنا دیا ہے۔ فخر اس بات کا پر کر کے اللہ رب العزت نے تجھے آخری نبی کا بولو امتی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور اس آخری نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر سن لیں، رب نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا فرمایا؟ اپنی بولو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو تسی نماز نہ پڑھو تو تھوڑے تو جنہ چ فرق ہے؟ بولو، خاموش ہو گئے ہو یار۔ دیکھیں نا، ہر چیز کی ایک تفریق ہوتی ہے نا، ہر چیز کی۔ میری گلاں کڑویاں آندیاں لیکن آندیاں سچیاں ہیں، ہوتی کڑوی ہیں لیکن ہوتی سچی ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہت برائی کی طرف چل پڑا ہے، انتہائی برائی کی طرف چل پڑا ہے، اسے فکر ہی نہیں ہے، اسے خوف ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ کا خوف آپ کے دل سے نکل گیا نا تو پھر بے شک لئی میں چھلانگ مار کے خودکشی کر لیں، پھر آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ اور ذرہ برابر بھی اگر رب کا خوف ہے تو لو لگائے رکھیں، ایک دن اللہ کرم فرمائے گا تو ہم پلٹ کے ضرور واپس آئیں گے۔ یہ جو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، یہ رب کے کرم سے آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں پڑھتے، گھروں میں ہی ہیں، یہ رب نے کرم کیا، ابھی وہ روشنی بحال ہے آپ کے دل کے اندر، تو خدا را وہ چھوٹی سی جو ہے نا، چھوٹا سا تنکا ہے، اسے ایک اپنے دل کے اندر مشعل بنا لیں، ایک مشعل بنا لیں، پھر آپ کا جب دل روشن، اور سب بیماریوں کا گڑھ جو ہے نا وہ یہ دل ہے۔ اگر دل مضبوط ہے، اور دل مضبوط دوائیوں سے نہیں ہوتا، دل مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل مضبوط ہوتا ہے۔ اور جب یہ مضبوطی رہے گی تو پھر آپ کا جسم خوش باش رہے گا، اور جب یہ مضبوطی ختم ہو جائے گی تو سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہی کہا کرے، پڑھیے لا الہ رب کا ذکر بلند ہوتا ہے، دوسری زمین اس
پر فخر کرتی ہیں، اسے مبارک دیتی ہیں۔ قربان جاؤں جب صبح شام آپ کے گلی محلے کے اندر پپا ساتھ نہیں ہوں گے، بے حیا قسم کے لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ حیات قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، جب ہر طرف یہی سمت، ہر طرف یہی ہوگا، پڑے لا اس کلمے دراز اس کلمے دراز 2-4 منٹ اگر جمعہ لیٹ بھی آتا ہے نا تو کوئی گل نہیں، میں نے پتا ہے جمعہ تو بعد کے ہونا ہے، تو جب تک تسی مسجد بیٹھے ہو نا اللہ دا شکر ادا کرو۔ اس کلمے کسی کیا کلمہ پڑھنا اس کی زبان پہ جاری نہ ہویا، بڑا بدبخت چلا جائے گا۔ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، وہ کدی سویا تیری دید ہوئے ان عاشقاں مرات کلمہ نصیب ہوئے اکلا اللہ بھرولا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔